الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. رمضان کے آخری جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک جہاں جہاں بات کرنے کا موقع ملا وہاں ہم نے وہ اہم مضمون بیان کیا جو اپنے محاسبے سے متعلق. اشارہ دے دوں تو یاد آ جائے گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اخیر وقت میں پتہ چلا کہ ساری زندگی جس درخت کو کاٹتے رہے وہ درخت وہ نہیں تھا جو مطلوب تھا. یہ مضمون چونکہ بہت اہم تھا اور خصوصاً دنیا دار نہیں دیندار لوگوں کی طرف سے محاسبے کی عادت ختم ہو جانے کی بنا پر ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی معاشرت یا تو بغیر نیت کے تھی یا وہ رسم بن کر رہ گئی تھی. تو چونکہ موضوع اہم تھا اس لیے ہر جگہ تقریباً وہ بات عرض کی جہاں جہاں اللہ نے موقع عطا فرمایا، وہ چاہے جمعے کا بیان ہو چاہے مجلس ہو کہیں کی، سب جگہ یہ بات بیان کی. میرا اپنا بھی فائدہ مجھے محسوس ہوا اور لوگوں نے بھی اس کو وہ کیا کہ ہاں فائدے کی بات تھی. جہاں یہ آیت ختم ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے دیکھ لے کہ ولتنظر دیکھ لے، ہر جان دیکھ لے، ہر آدمی دیکھ لے ما قدمت لغد، کل قیامت کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک خوب جانتے ہیں وہ کچھ جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس کے بعد اگلی بات، تھوڑا ادھر ہو جائے تو ان کی جگہ بن جائے گی. پہلے صف کے نمازی ہیں، تھوڑا ادھر ہو جائیے، جگہ ہے وہاں پر. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تو اگلی آیت میں یوں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. ابھی یہ بات ختم ہوئی ہے کہ دیکھنا آگے کیا بھیجا ہے تم نے، اور اب کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا، دیکھو ایسے نہیں ہو جانا. کیسے؟ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تھا. یہ ہے وہ بات کہ اگر اللہ بھول جائے، اللہ آدمی سے کیا کہوں گا، اللہ کو آدمی بھلا دے، کالذین نسوا اللہ، اللہ کو آدمی بھلا دے تو یہ پچھلا والا معاملہ ہوتا ہے. کیا؟ جب آدمی محاسبہ نہیں کر رہا ہوتا ہے.
میں کس کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ رکوع کر رہا ہوں؟ اگر یہ محاسبہ نہیں ہے، یہ نیتیں نہیں ہے، تو نمازیں ٹکر بن جاتی. آئے 4 ٹکر ماری اور چلے گئے. اور جو جملہ اگر میرا یاد کیجئے کہ شام ہو گئی اور 1 ہفتہ ہو گیا اور 1 مہینہ ہو گیا اور سال گزر گیا، اور یہ وہ تاجر ہے جس نے گلک کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ کیا کمایا کیا گوایا، آگے کیا بھیجا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آدمی اپنی زندگی میں اللہ کو یاد نہ رکھے تو ایسا ہوتا ہے. چونکہ بچپن سے نماز کی عادی بنایا تھا والدین نے، اس لیے نماز پڑھتے ہیں. چونکہ سارے ماحول میں روزے کا تذکرہ ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں، سب روزہ رکھ لیتے ہیں. اچھا چونکہ گھر میں کسی کی عادت تلاوت قرآن کی نہیں تھی، اس لیے تلاوت قرآن کا کوئی معمول نہیں ہے. اما ابا نے کبھی ذکر کا روزانہ بیٹھ کر اہتمام نہیں کیا، پتہ چلتا ہو کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، تو کبھی بچپن سے نہیں دیکھا، ہماری زندگی میں بھی نہیں. تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ رواجی طور پر، رسمی طور پر ہو رہا ہے، اللہ یاد نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ خود ارشاد فرمانا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، وہ جو ہم نے پہلے آیت وہ چونکہ بہت تفصیل سے ہو چکی اس لیے اس کو دوبارہ دہرانا پورا مناسب نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ اپنی بات یہ فرما رہے کہ میں نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ، میں نے پھر کیا کیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میں نے یہ کیا کہ وہ مجھے بھولے، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو ان کا آپ بھلا دیا. یہ کیا بات ہے، اپنا آپ بھلا دیا. ہاں اپنا آپ بھلا دیا. ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ وہ انسان ہیں، ان کو اپنا آپ بھلا دیا. وہ جانوروں کی طرح رہنے لگے، جیسے اور جانور ہے، صبح چارہ کھایا، بیل میں وہ ہل میں لگا دیا گیا، سارا دن ٹخ 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 گھوم کر جو ہے وہ ہل چل رہا، اور اس کے بعد لا کے شام کو باندھ دیا گیا، پھر چارہ مل گیا اور اس کے بعد پھر سو گئے اور صبح اٹھ کے پھر یہ کام. انسان کیا کر رہا ہے؟ یہ بھول گیا کہ میں انسان ہوں. مجھے تو ایک اعلیٰ عرفہ مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ جانوروں کی طرح کرنے لگا. صبح سے لے کر شام تک ہل چلایا یعنی کمایا، اور شام کو آ کے کھایا اور سو گئے، اور صبح پھر کھایا اور ہل چلانے کے لیے نکل گئے یعنی کمانے کے لیے نکل گئے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے نہ ہونا جیسے جن لوگوں نے اللہ کو بھلایا، ورنہ کیا کروں گا. فانساہم انفسہم، میں یہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہوں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا میں کیا ہوں. جانوروں والی زندگی. جانوروں کو کبھی کپڑے پہنے دیکھا ہے؟ ان کی خواہش ہوتی ہے کپڑے اتاروں، اور خوش ہوتے ہیں اس سے، اور دوسرے کپڑے پہن لیں، دوسرے اگر کپڑے پہن لیں تو یہ قانون بناتے ہیں کہ اگر اس نے سر کو ڈھک لیا، اگر اس نے چہرے کا پردہ کر لیا، اگر اس نے یہ کپڑے پہنے تو اس کے اوپر پابندی ہے، یہ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتا. یہ ہے جانوروں کی طرف ہو جانا، جانوروں کی طرح ہو جانا. اللہ نے آزاد پیدا کیا، ہم کسی کی نقالی میں خود اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتے ہیں. وہ تو اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کی روایت ہے کہ ان کو صلیب دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی. ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ تو اس کی یادگار میں یہاں پر ایک پھندا ڈالتے ہیں، اس کو آپ ٹائی کہتے ہیں. ہم کس کی یادگار میں ڈالتے ہیں؟ ہم جانوروں کے گلے میں جو رسیاں ڈالتے ہیں، ہم جانور ہوتے چلے جا رہے ہیں. انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر البشر، بہترین انسان کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، کھانا ذرا اونچی جگہ پر تھا، یعنی آپ زمین پر بیٹھے ہیں
اور کھانا کسی چیز پر رکھ کر، جیسے پتیلے پہ رکھ کر پیش کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ہاں، اور میں بندہ غلام، اور میں اللہ کے بندوں یعنی اللہ کے غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں، اس کو نیچے اتار دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، جیسے جانور کھڑے کھڑے چرتا ہے، کھڑے کھڑے کھاتا ہے، ایسی میں بھی کھڑے کھڑے کھاؤں گا۔ نام رکھا ہے بوفے، اتنے ہزار روپے کا۔ اور شادیوں میں نظام بن گیا۔ اب تو خیر اللہ کا شکر ہے دوبارہ، لیکن وہ بھی ٹیبل کرسی ہے، غنیمت ہے۔ چلو جب کالذین نسوا اللہ، اگر ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو میں اللہ ان کو ان کا آپ بھلا دوں گا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔ سارا دن کما کما کر، اپنی صحت خراب کر کے، کوئی آرام کا وقت نہیں، صبح سے شام تک کما 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 کر اپنی صحت خراب کی، کیوں؟ مال بن جاوے، اور پھر مال خراب کیا، کیوں؟ صحت بن جاوے۔ اتنی اتنی بھری بھری ٹیبلٹ، اتنی اتنی دوائیں، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں گیا تمہارا؟ اللہ نے تم کو عقل دی تھی نا، مال کما رہے ہو صحت بنانے کے لیے، صحت خراب کر رہے ہو مال بنانے کے لیے۔ حرام کما رہے ہیں عزت بنانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کی شہرت ساری دنیا میں خراب ہو رہی ہے کہ راشی افسر ہے، یہ حرام مال بنانے والا ہے، یہ ڈنڈی مارنے والا ہے۔ مال بناتے ہو رشوت، مال بناتے ہو، مال کماتے ہو، ہاں، تاکہ عزت اور شہرت ملے، اور عزت شہرت خراب کرتے ہو تاکہ مال بنے، حرام کما رہے ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے لوگ تمہارے پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو بڑی عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، سیٹ سے اترو تو پتہ چلے گا کیا ہوگا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو انہوں نے بلایا، اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ معاف فرمائے، یہ آلہ آ گیا، یہ اتنا بڑا موبائل اور اس میں انٹرنیٹ اور اس میں واٹس ایپ۔ کسی نے نہیں کہا کہ تم تلاوت ختم کر دو، تلاوت کرنے والے نے اپنی تلاوت ختم کر دی کہ اب اس کے پاس واٹس ایپ سے وقت نہیں بچتا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ تم گند میں پڑ جاؤ، گند میں دھس جاؤ، لیکن جب یہ آلہ کھولتے ہو تو یہ خود تمہیں ایسے دھساتا ہے جیسے قارون کو دھسایا، دھستا چلا جاتا ہے۔ رات کے کسی پہر میں خیال آتا ہے کہ او ہو میں تو اب تک اس سے لگا ہوا ہوں، چلو بھائی بند کرو، اپنا آپ بھلا دیا۔ بقول کئی دفعہ نقل کی ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اس آلے کے بعد ہم ساری دنیا سے اب باخبر ہیں، ساری دنیا میں، روس میں کیا ہو رہا، فرانس میں کیا ہو رہا، چین میں کیا ہو رہا، امریکہ میں کیا ہو رہا، ساری دنیا سے باخبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹپس پر انفارمیشن ہے، واہ واہ، انگلیوں پر ہے انفارمیشن، یوں انگلی دباؤ تو کہیں کی انفارمیشن آ جاتی ہے۔ ساری دنیا سے باخبر اور اپنی ذات سے بے خبر کہ میں کہاں پاتال میں جا کے گر گیا، اللہ کے ہاں میری حیثیت کیا رہی۔ یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ جب تم اللہ کو بھلا دیتے ہو تو اللہ ایک عذاب بھیجتے ہیں، جس عذاب کے نتیجے میں اللہ تم کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ تم کیا ہو؟ یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، تم کیا ہو؟ بھول گئے ہو؟ سیٹ دی اللہ نے دی، سیٹ چھینی اللہ نے دی۔ میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں، دونوں طرف والے یہ سوچیں، یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا کہ مجھے سیٹ ملی، یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا کہ مجھے اس سے سیٹ لے لی گئی، دے کر بھی آزمایا جا رہا تھا، لے کر بھی آزمایا جا رہا ہوں، جس سے نہیں، جس کے پاس نہیں تھی وہ بھی آزمایا جا رہا تھا، جس کے پاس آج ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ کیا آزمایا جا رہا ہے؟ جب تم کو حکومت اور اقتدار ملے تو تم اللہ کا، اللہ کے بندوں کا اللہ کے واسطے خیال کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کتنا صاف اللہ نے بھلا دیا اپنا آپ، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو حاکم ہیں، نہیں حاکم نہیں ہو، تم اللہ کے بندے اور غلام ہو۔ یہاں اگر نیب نہ پکڑے تو کل تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ بھول گئے یہ،
نیب کا غم تازہ ہے، اللہ کے ہاں پکڑے جاویں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں. بھول گئے قبر کو سجدہ کر کے پھر یہ کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھول گئے اپنے آپ کو. الفاظ ہیں. پھر میں دوبارہ مجھے کہنا پڑے گا، کسی ایک طرف کی بات نہیں کرنا چاہتا. جس کے پاس طاقت اور قانون ہے، جس کے پاس دونوں ایک کے پاس قانون کی طاقت ہے، ایک کے پاس اسلحے کی طاقت ہے، یہ بھول گئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم ہیں جیسے چاہے فیصلے کریں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جب تم اللہ کو بھلاتے ہو، اللہ تمہیں اپنا آپ بھلا دیتے ہو. تو یہ حالات ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہیں. بھول بیٹھے اللہ کو. اللہ کر رہا ہے، اللہ کرنے والا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ہماری آپ کے اعمال ایسے ہیں. جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ ایسے حالات لے آتا ہے. ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں سینکڑوں جگہ ہے. آپ بار بار اس کو سنتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کی کمائی ہے جو زمین میں اور تری میں اور خشکی میں، زمین میں اور سمندر میں فساد کی صورت میں نظر آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، جس نے کائنات بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے. جو فساد کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے اور اجازت دے دیتا ہے فساد کر دے دو، وہ اس بنا پر کہ یہ انسان اب اس کے ہی مستحق ہے. چاروں طرف سے کوئی کیا کہے، کوئی سیدھی کوشش، کوئی الٹی کوشش، کوئی قانونی کوشش، کوئی سازش کی کوشش. ہاں بس میرا پلہ بھاری ہو جائے. میرے رب نے جو کائنات بنائی ہے، جو اس کا چلانے والا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں دے رہا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا. یہ اس آیت کی ذیل میں مفسر نے اس کو لکھا ہے. ان میں وہ استعدادی باقی نہیں رہتی کہ وہ دیکھ سکے کہ خیر کا عمل کون سا ہے اور شر کا عمل کون سا ہے. وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں پھر عرض کروں، کوئی فریق کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ دیکھ لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جنہوں نے انکار کیا اور جو اس ملک کے منافق دشمن ہیں، ان کا ساتھ دیا جائے. اور اگر ان کا ساتھ نہ دیا ہے تو ان کی سرکوبی کے لیے پہلے امریکہ کی طرف دیکھا جائے. لا حول ولا، اللہ کو بھلایا، ہم بھول گئے کہ ہم تو بندے اللہ کے ہیں. اگر اللہ کے کہے پر چلیں گے، اللہ پاک ہمارے سارے مسئلوں کو حل فرمائیں گے جیسے اللہ نے اس سے پہلے حل فرمایا ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ یہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكُمْ، ہم تمہارے اوپر یہ جو انبیاء کے قصے نقل کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ اس کو بہت مختصر سے لیتے ہیں، تاکہ جیسے انبیاء نے قربانی کی ایسے آپ بھی قربانی دیتے رہیں. نہ، دونوں بات ہے. جیسے انبیاء نے قربانی کی، آپ بھی قربانی کے ساتھ رہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے انبیاء کی اللہ نے مدد کی، ایسے آپ کی مدد کی جائے گی. قرآن کریم کے قصے اس لیے ہیں. ہم آج یہ سوچتے ہیں مل صاحب تو ممبر بیٹھے ہوئے کہہ دیے کہ اللہ کر دے گا. اللہ کیسے کر دے گا؟ اللہ ایسے کر دے گا جیسے اس نے انبیاء کے قصے سنائے ہیں. جیسے نوح کو اس نے نجات دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات دی. اللہ سے، اس کے رسول سے نہیں پوچھتے، قرآن اور اس حدیث کی طرف نہیں دیکھتے، اور اپنے دماغ سے کچھ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. چاروں طرف سر پھٹول، لوگ کیڑے مکوڑے مرتے ہیں تو مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہمارا سر اونچا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم لوگوں کو بھی اللہ پاک اس کی توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کی طرف چلیں، تاکہ اللہ پاک اچھے فیصلے آسمانوں سے اتارے. ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے منصب والوں کو اور ہماری طاقت والوں کو اور ہمارے جن کے پاس قوت اور طاقت ہے، سب کو جس کے پاس عدلیہ کی قوت ہے، کسی کے پاس کسی اور چیز کی قوت ہے، اللہ سب کو اس کی توفیق دے کہ وہ انسان بن کر، اللہ کے بندے بن کر سوچے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ ہمارا ملک ایک لمبے عرصے سے اس میں مبتلا ہے. ان مسائل سے اللہ پاک ان کو باہر نکال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.